لیکن یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب اس وقت انتہائی خیانت سے کام لے رہے ہیں۔ اگر یہ خیانت نہیں بھی کر رہے تو پھر اس کا مطلب بڑی محتاط انداز میں یہ کہنا چاہوں گا، پھر اس کا یہ مطلب نکلا کہ یہ ذہنی اعتبار سے جو ہے وہ اپسیٹ ہیں۔ جو بندہ ذہنی اعتبار سے اس قدر گر جائے، مجھے بتائیے وہ کیسے مناظرہ کر سکتا ہے؟ یا تو یہ کوئی بیان ایسا دکھاتے، کوئی پروف دیتے، ایسی ویسی بات نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف بات پھر وہیں پر آ گئی کہ حنیف قریشی صاحب اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، دوبارہ اپنی عزت بحال کرنے کے لیے، اپنی اسی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اب یہ بے قرار ہے، اضطراب کی ان پر کیفیت آ رہی ہے اور یہ ٹکرے مارے ہیں کسی طریقے سے جو ہے وہ میری عزت بحال ہو جائے اور میری ایک پہچان دوبارہ بن جائے۔ کیونکہ جس انداز میں حنیف قریشی صاحب کی اس وقت رگڑائی ہو رہی ہے نا، یہ حنیف قریشی صاحب ہی جانتے ہیں کہ اب ان کو راتوں کو نیند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پہلو تھا نا، وہ حنیف قریشی صاحب نے اب چھوڑ دیا، یعنی کہ جو الیاس قادری صاحب کو بھی ادب کہنے والا تھا نا، وہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ شرارت کرنا چاہتے تھے۔ وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی دوبارہ کہ حنیف قریشی صاحب کی بولتی ویسے ہی بند ہو گئی، اس لحاظ سے انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا اس مسئلے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، کل رات مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی اپنے چینل پر، سننے کا اتفاق ہوا۔ جیسے ہی میں نے ان کا یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ سنا، دیکھا، انتہائی دکھ اور تکلیف ہوئی اس لحاظ سے کہ حنیف قریشی صاحب جس دلدل میں یہ پھنس چکے ہیں، اس دلدل سے یہ خود کو نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن ٹکریں اتنی مار رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ جب دلدل سے نکلنا ہو تو جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ اب یہ جھوٹ بھی باندھ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہائی لائٹ چیزیں کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک سادہ بندہ بھی ہماری جب وہ گفتگو سنے گا اور ان کا وہ جھوٹ جب سنے گا تو یقیناً وہ آسانی کے ساتھ فیصلہ کر لے گا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اس وقت کیا چال چل رہے ہیں۔ کیونکہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب پر انہوں نے جو سکہ پھینکا تھا وہ تو نکلا کھوٹا، کیونکہ وہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب نے آگے سے مکمل پروف کے ساتھ جو ہے وہ چیلنج کر دی ہیں۔ حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ مرزا انجینئر کی چال چلتے ہوئے ادھر سے تو یہ واپس آ گئے، یعنی کہ وہ آگے گئے ہی نہیں، مناظرے تک جو ہے وہ نوبت انہوں نے آنے دی ہی نہیں۔ لیکن بالفرض اگر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ بھی یہ بات طے ہو جاتی نا مناظرے کی، تو یہ بات میری لکھ لے کہ کوئی نہ کوئی ایسا انہوں نے پھر سکہ پھینک دینا تھا کہ جس سے مناظرہ نہ ہوتا، یعنی کہ کوئی رپھڑ ایسا اس میں شروع ہو جاتا، کوئی ایسے شرائط رکھ دی جاتی جس سے مناظرہ نہ ہی ہوتا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال تو انہوں نے حنیف قریشی صاحب نے اب یہ چال چلی ہے کہ ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے رخ کر دیا ہے دعوت اسلامی کی طرف۔ اب بالخصوص انہوں نے ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کیا ہے مفتی محمد حسان عطاری صاحب کو اور مفتی محمد قاسم عطاری صاحب کو۔ اب تو انہوں نے قاسم عطاری صاحب کا بھی نام لے لیا ہے۔ وہ جو ویڈیو بیان ہے وہ آپ سن لیجئے، لیکن گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو آئیے جناب بلا تاخیر سنتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ تقریباً 4 سے 5 منٹ کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد جو جہاں پر انہوں نے خیانت کی ہے، جہاں پر انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور لوگوں کی توجہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہٹا کر دعوت اسلامی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، میں پھر وہ انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کروں گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آخر پر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آئیے سنتے ہیں حنیف قریشی صاحب کو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لاہور کے خطائی گروپ کے رہنما ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جو سید کائنات کی بے ادبی اور بعد ازاں دیگر جو مقدسات کی توہین اور بے ادبی پر مشتمل چیزیں تھیں، اس کے حوالے سے اس گروپ کے متعلقین کے ساتھ ہماری گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران میرے ایک الزامی سوال کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اسے میرا موقف کر کے اسے وائرل کیا گیا، جس پر دعوت اسلامی کے شعبہ دارالافتاء کے مفتیان نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ دیکھا اور فوراً فتویٰ جڑ دیا، اور اس میں میرے لیے سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل ہے، اس طرح کے کمنٹس پاس کیے۔ میں نے اس پر بڑی عزت اور وقار کے ساتھ مؤدبانہ لہجے سے دعوت اسلامی کے شعبہ دارالافتاء کے ان مفتیان سے کچھ سوالات کیے تھے کہ مجھے ان کے جوابات درکار ہیں، کیونکہ ہمارے حوالے سے اور بالخصوص میں سید کائنات کا دفاع کر رہا ہوں، اور خطائی گروپ کے حمایت میں یا خطائی گروپ کی سائیڈ لیتے ہوئے تو دارالافتاء اہل سنت نے میرے خلاف فوراً فتویٰ دے دیا۔ تو میں نے ان کے سامنے کچھ ویڈیوز رکھی تھیں کہ ان پر بھی دعوت اسلامی کا شعبہ دارالافتاء وہ فوراً فتویٰ جاری کرے، اور بالخصوص
3.5 سال ہوئے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حوالے سے ایک ایسا نظریہ اہل سنت کے اندر بیان کیا کہ جب باغ فدق کا مطالبہ بی بی پاک نے فرمایا تو انہوں نے خطا کی اور وہ غلطی پر تھیں اور ان سے خطا ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ اس حوالے سے یہی موقف اپنایا ہے کہ اس معاملے فدق میں نہ تو سیدہ کائنات سے کوئی خطا ہوئی اور نہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی قسم کی کوئی خطا ہوئی. اور پہلے مطلق خطا بولا اور بعد ازاں اس کی تعویل خطا اجتہادی سے کی اور پھر اس کے بعد جو گل کھلائے وہ یقیناً سب کے سامنے. تو دعوت اسلامی کے شعبہ دارالفتاء نے اس حوالے سے بارہا ان سے سوالات کیے گئے اور فتویٰ اس حوالے سے مانگا گیا. یہ جو قائل لفظ کہتا ہے کہ سیدہ کائنات نے جو مطالبہ فدق کیا تو اپنے مطالبہ فدق کرنے میں وہ خطا پر تھیں، اس قائل کے حوالے سے حکم شرعی بیان کریں تو 3.5 سال ہوئے دعوت اسلامی کا شعبہ دارالفتاء یہ بالکل چپ سادے بیٹھا رہا. حالانکہ یہاں رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کے حوالے سے باتیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت اسلامی کی اکثریت ان کے جو نوجوان ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے رہے اور اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ گویا دعوت اسلامی کا بھی اسی خطائی گروپ والا عقیدہ ہے اور ان کے نزدیک بھی معاذ اللہ بی بی پاک سیدہ کائنات اس مطالبہ فدق میں خطا پر تھی. تو میں نے اپنے سوال نامے میں گزارش کی تھی جناب محترم مفتی محمد احسان صاحب، مفتی محمد قاسم صاحب سے کہ مہربانی فرمائیں میرے والے سے آپ مجھے 2 گالیاں اور دے دیں، مجھے بالکل جائل جو مرضی ہے آپ کہہ دیں، لیکن مہربانی کر کے خدا کا خوف کر کے اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ سے سوالات ہوئے ہیں. پچھلے 3.5 سالوں سے سوالات ہو رہے ہیں اور اما السائل فلا تنہر قرآن کا حکم موجود ہے اور آپ نے اہل سنت و جماعت کی عوام کے کروڑوں اور اربوں روپے دارالفتاء پہ لگائیں اور ماہانہ لاکھوں روپے ان تنخواہوں پر مفتیوں کے لگ رہے ہیں اور وہ سارا اہل سنت و جماعت کا پیسہ ہے. تو آپ مہربانی فرما کر دارالفتاء اہل سنت سے اس حوالے سے فتویٰ جاری کریں، اپنی رائے دیں کہ اگر سیدہ کائنات کے لیے یہ الفاظ کہنے درست نہیں ہیں تو آپ کے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو درست سمجھ رہے ہیں، وہ جناب خطائیوں کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اگر درست ہیں تو پھر ہم بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، اس دلائل پیش کریں کہ بھئی آپ اس کو درست سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اٹھے اور سیدہ کائنات کے لیے یہ کہہ دے کہ بھئی وہ فدق کا مطالبہ کرنے میں وہ خطا پر تھی. تو اسی کے ساتھ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی مقدمہ فدق میں کہتا ہے کہ ان سے خطا اجتہادی اس معاملے میں ہوئی ہے تو ان دونوں حضرات کا حکم شرعی واضح کریں. دونوں کا ایک حکم ہے یا الگ الگ ہے؟ اگر ایک ہے تو کیوں اور اگر الگ الگ ہے تو کیوں؟ لیکن کافی دن گزر گئے، دعوت اسلامی کے شعبہ دارالفتاء کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اس وقت انٹرنیشنلی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اردو بولنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بے قرار ہیں اور اس مسئلے پر پریشان ہیں کہ آخر دعوت اسلامی کیوں خاموش ہے. بھئی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنا موقف واضح کریں کہ ایک شخص سیدہ کائنات کے لیے اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اس چیز کو درست نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اعلان کریں اور اگر ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو پھر بھی آپ اس چیز کی وضاحت کریں. بھائی میرا آپ سے کوئی مطالبہ غیر شرعی نہیں، لیکن اس کے جواب نے جو دعوت اسلامی کے کارکنان یا دیگر لوگوں کی طرف سے جو مجھے ٹرول کیا گیا، میرے حوالے سے کمنٹس اور جو کچھ کیا گیا، وہ میں معاملہ اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑتا ہوں. اور یقیناً دیکھنے سننے والے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا رویہ ہے. علماء سے اگر سوال کیا جائے تو ان لوگوں کا رویہ کیا ہے، حالانکہ میرا سوال بالکل بھی کوئی غیر منطقی نہیں ہے. تو میں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہاتھ جوڑ کر محترم جناب مفتی محمد حسان صاحب، حسان اتاری صاحب سے میں گزارش کروں گا اور دیگر مفتیان دارالفتاء اہل سنت سے کہ کیا سیدہ کائنات کی ذات سے بڑی بھی کسی کی ذات ہے؟ اچھا ناظرین، یہ تھا جی مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک درد جو انہوں نے جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے. اب اس میں جو ہے انہوں نے کافی کچھ کہہ دیا ہے. میں ہر چیز پر تو خیر نشاندہی نہیں کروں گا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے جہاں پر انہوں نے خیانت اور جھوٹ کا سہارا لیا ہے وہ میں ویڈیو دوبارہ آپ کے سامنے بالکل ہلکا سا چند سیکنڈ کا ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چاہوں کہ اس لحاظ سے ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے کہ حنیف قریشی صاحب دیکھیے
جو آپ کا یہ درد ہے نا، یہ آپ اپنا درد رکھیے، جو آپ کے مد مقابل بیٹھنے کے لیے تیار ہے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب، ان کے سامنے آپ بیٹھیے اس لحاظ سے کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر رہی بات کہ جو اس وقت حنیف قریشی صاحب رخ چینج کر رہے ہیں، وہ دیکھیے کہ جو پچھلا ان کا ویڈیو بیان تھا نا، اس پر انہوں نے جہاں پر اشرف آصف جلالی صاحب پر اعتراضات کیے تھے، وہاں پر اگر آپ نے ویڈیو ان کی دیکھی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ جائیں گے ان کی یہ والی چال کہ پچھلی ویڈیو میں حنیف قریشی صاحب نے حضرت مولانا میر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ ان پر بھی اعتراضات کیے تھے۔ وہ جو کرامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کتاب کی اسکرین شاٹ بھی انہوں نے لگائے تھے اور ثابت کرنے کی یہ کوشش کی تھی کہ الیاس عطار قادری صاحب یہ بھی بے ادب اور گستاخ ہیں۔ اس لحاظ سے جو ہے پھر وہ کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ جو انہوں نے رجوع الیاس قادری صاحب نے کیا تھا، اور سن 2011 میں بھی کیا، پھر 2019 میں بھی کیا۔ حنیف قریشی صاحب نے سوال جو اٹھایا وہ 2024 میں آگے ان کو جاگ آئی دوبارہ۔ خیر، تو اس پر ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی، بلکہ وہ جو سکرین شاٹ ہی نہیں بلکہ ویڈیو جو ہے وہ بھی ہم نے چلائی ہے پچھلی ویڈیوز میں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پہلو تھا نا وہ حنیف قریشی صاحب نے اب چھوڑ دیا، یعنی کہ جو الیاس قادری صاحب کو بھی ادب کہنے والا تھا نا وہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ شرارت کرنا چاہتے تھے۔ وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی دوبارہ کہ حنیف قریشی صاحب کی بولتی ویسے ہی بند ہو گئی، اس لحاظ سے انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا اس مسئلے کو۔ دوسری بات جو حنیف قریشی صاحب نے جو بیان کیا ہے مفتیان دعوت اسلامی کے حوالے سے کہ یہ سائن لے رہے ہیں، میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب دیکھیے یہاں پر کس انداز میں خیانت کر رہے ہیں اور کس انداز میں انہوں نے بہتان لگا دیا، جھوٹ باندھ دیا دعوت اسلامی والوں پر۔ یہ سن لیجئے، آپ کی توجہ ہو جائے گی، پھر اس پر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں، سنیے ذرا۔ اور خطائی گروپ کے حمایت میں یا خطائی گروپ کی سائیڈ لیتے ہوئے تو دارالافتاء اہل سنت نے میرے خلاف فوراً فتویٰ دے دیا۔ ان کا کہنا کا مطلب یہ ہے، حنیف قریشی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا دعوت اسلامی والے دارالافتاء والے، انہوں نے سیر لی ہے اشرف آصف جلالی صاحب کی، سیر کہہ لیں یا یہ نکلے ہیں حمایت کے لیے، اور میرے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی یہ خیانت کر رہے ہیں حنیف قریشی صاحب۔ ہمارا سوال ہے، سادہ لوگ بالکل عقلی دلیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ ہر خاص و عام میرے جیسا بندہ بھی جو سادہ سا ہے وہ بھی آسانی سے اس بات کو سمجھ لے گا۔ جب بندہ کسی کی ساڑی لیتا ہے یا حمایت کرتا ہے تو وہ اپنے لفظوں کا اظہار کرتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے، لفظوں سے اس چیز کا جو ہے وہ ظاہر ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جناب داتا صاحب جانا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے جانا ہے۔ اچھا، کوئی پوچھتا ہے داتا صاحب جانا ہے یا نہیں جانا، وہ کہتا ہے جی نہیں جانا۔ اب وہ جانا ہے تبھی بات واضح ہو گئی، نہیں جانا تب بھی بات واضح ہو گئی۔ لیکن ایک بندہ پوچھتا ہے جناب آپ داتا صاحب جائیں گے، وہ چپ رہتا ہے، نہ ہاں کہتا ہے نہ کہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یار داتا صاحب نہیں جانا، وہ تب بھی چپ ہے، نہ ہاں کہتا ہے نہ کہتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک بندہ نہ ہاں میں ہے نہ وہ نہ میں ہے، وہ اس لحاظ سے اس نے کوئی کمنٹ کیا ہی نہیں، اس لحاظ سے کوئی اس نے جواب دیا ہی نہیں، تو یہ چیز کیسے ثابت ہو گئی کہ بندہ چپ رہنے والا جو ہے وہ فلانے کی حمایت میں نکل آیا؟ اب یہ دیکھیے کہ حنیف قریشی صاحب کی یہاں پر کتنی بڑی خیانت ہے۔ یا تو حنیف قریشی صاحب وہ کلپ لگاتے جس طرح انہوں نے الیاس عطار قادری صاحب کی کتاب کا وہ لگا دیا حضرت جہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو کرامات عثمان غنی میں جو لکھا ہوا تھا، جس کا رجوع الیاس قادری صاحب نے کیا ہوا تھا۔ یا تو حنیف قریشی صاحب پروف لگاتے کہ ہاں یہ دیکھیے دعوت اسلامی نے یہ بیان دیا ہے اشرف آصف جلالی صاحب کی حمایت میں یا ان کے حق میں یا ان کی سائڈ لیتے ہوئے یہ بیان ہے دعوت اسلامی والوں کا، یا تو یہ کوئی بیان ایسا دکھاتے، کوئی پروف دیتے، ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ لیکن صرف اور صرف بات پھر وہیں پر آ گئی کہ حنیف قریشی صاحب اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، دوبارہ اپنی عزت بحال کرنے کے لیے، اپنی اسی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اب یہ بے قرار ہے، اضطراب کی ان پر کیفیت آ رہی ہے اور یہ ٹکرے مارے ہیں کسی طریقے سے جو ہے وہ میری عزت بحال ہو جائے اور میری ایک پہچان دوبارہ بن جائے۔ کیونکہ جس انداز میں حنیف قریشی صاحب کی اس وقت رگڑائی ہو رہی ہے نا، یہ حنیف قریشی صاحب ہی جانتے ہیں کہ اب ان کو راتوں کو نیند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب اس وقت انتہائی خیانت سے کام لے رہے ہیں۔ اگر یہ خیانت نہیں بھی کر رہے تو پھر اس کا مطلب بڑی محتاط انداز میں میں یہ کہنا چاہوں گا، پھر اس کا یہ مطلب نکلا کہ یہ ذہنی اعتبار سے جو ہے وہ اپسیٹ ہیں۔ جو بندہ ذہنی اعتبار سے اس قدر گر جائے، مجھے بتائیے وہ کیسے مناظرہ کر سکتا ہے۔ رہی بات حنیف قریشی صاحب کی یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت میں انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ عقیدہ رکھ دیا اشرف آصف جلالی صاحب نے
ان کے مفہوم ان کا یہ لفظ اگرچہ ان کے اپنے ہی ہوں گے۔ تو میں یہ بات بتا دوں کہ جو عقیدہ اشرف آصف جلالی صاحب نے بیان کیا ہے نا، یا جو ان کا موقف کہہ لیں، جو روافض کا مقابلہ کرتے ہوئے یا ان کی جڑیں کاٹتے ہوئے یا ان کا منہ بند کرنے کے حوالے سے انہوں نے وہ لفظ بولے ہیں، یہ لفظ کس کس نے بولے ہیں میں انشاءاللہ تعالی یہ میں بعد میں آپ کو کل والی ویڈیو میں دکھاؤں گا، جس میں انشاءاللہ عرفان شاہ صاحب بھی ہوں گے اور میں ان کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے سامنے لگاؤں گا، اور ان کے علاوہ ایک اور بھی ہیں، میں ابھی نام نہیں اناؤنس کرنا چاہوں گا، کل آپ دیکھیں گے۔ تو پھر ہمارا حنیف قریشی صاحب، عرفان شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب، چمن زمان صاحب و دیگر جتنے بھی زمان ہیں، ان سب سے ہمارا پھر سوال ہوگا کہ جو تڑپ عام میں اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے ہے نا کہ جناب انہوں نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ جسارت کر دی، یہ بے ادبی اور گستاخی کر دی، پھر ہم ہاتھ جوڑ کر ان تمام اشخاص کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے گالم گلوچ کیا اشرف آصف جلالی صاحب پر، جس طرح آپ نے ان کو برا بھلا کہا، اور جس طرح آپ نے بڑی بڑی کانفرنسز کر کے ناکام کرتے ہوئے پھر بھی جو ہے وہ ان پر اٹیک کیے آپ نے اشرف آصف جلالی صاحب پر، کیا اس انداز میں اس بندے کے خلاف آپ قدم اٹھائیں گے جس بندے کی ویڈیو میں نے کل لگانی ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی انٹرسٹ ہونے والی ہے، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ لطف آئے گا اور حقیقت کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ جان لیں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہو سکے تو اس بیان کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔